بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نہ صرف انسان بنایا بلکہ اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر ہمیں انتہائی خوبصورت دین اسلام بھی عطا فرمایا۔ یہ دین صرف ہمارے ظاہری اعمال کی اصلاح اور رہنمائی نہیں کرتا بلکہ ہمارے باطن کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ ہماری سوچیں، ہمارے احساسات، ہمارے جذبات، ہمارے خیالات جب تک اللہ کی مرضی کے تابع نہ ہوں گے اس وقت ہم دین اسلام میں پوری طرح داخل نہیں ہو سکتے اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسلام کا مطالبہ ہم سے صرف یہ نہیں کہ ہم صرف اپنے ظاہری اعمال پر توجہ دیں اور اندر کی اصلاح کو بھول جائیں۔ انسانی احساسات اور جذبات ناقابل فہم ہوتے ہیں۔ ان کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور ان احساسات اور جذبات کی اصلاح کی رہنمائی بھی وہی کر سکتا ہے جو ہمارا رب ہے۔ ہمارے احساسات، خیالات اور اندر کی دنیا میں کچھ جذبات مثبت اور کچھ منفی ہوتے ہیں۔ انہی منفی جذبات میں سے ایک جذبہ حسد کا ہے۔ حاسد بنیادی طور پر دوسروں کے لیے برے جذبات، خواہشات اور بری تمنائیں رکھتا ہے۔ نعمتیں اللہ نے تقسیم کی ہیں، رزق اللہ نے تقسیم کیا ہے، صلاحیتیں اللہ نے تقسیم کی ہیں، شکل و صورت اللہ نے بنائی ہے۔ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اس تقسیم پر اللہ سے ناراض ہوں؟ ایسا کرنا اللہ کو سخت ناپسند اور بندے کے حق میں بہت نقصان دہ ہے۔ لوگ اس وقت تک بلائی پر رہیں گے جب تک ایک دوسرے سے حسد نہ کریں۔ حسد کے آتے ہی انسان کے اندر سے بلائی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے اور معاشرے میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ حاسد اللہ کی نعمتوں کی تقسیم پر راضی اور خوش نہیں ہوتا، اور پھر یہ منفی جذبہ یعنی حسد کا جذبہ ہمارے دل میں آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ یعنی حسد ہماری نیکیوں کا دشمن ہے۔ اب خود سوچیں کہ کتنی محنت سے ہم نیکی کے کام کرتے ہیں۔ ایک روزے کو ہی دیکھ لیں کہ صبح سے شام تک خود کو بھوکا پیاسا رکھ کر نیکی کماتے ہیں، اور دل کے اندر یہ منفی جذبہ محنت سے کمائی ہوئی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ حسد جو ہے وہ بہت خطرناک بیماری ہے جو ہماری نیکیوں کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں دے سکتے جس قدر مال کا حرص اور حسد دین کو برباد کرنے والا ہے۔ حسد والا جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، غم کا شکار رہتا ہے، غصے کا شکار رہتا ہے۔ حسد سے دل کی دوسری بیماریاں جنم لیتی ہیں جن میں کینہ، بغض، چغلی اور غیبت وغیرہ۔ قرآن میں حسد سے متعلقہ کچھ واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور اللہ کے حکم سے انکار کر دیا۔ اس حسد نے ابلیس کو اللہ کی نظروں میں مردود بنا دیا۔ حابیل اور قابیل کے درمیان بھی معاملہ حسد کا تھا، جس کے نتیجے میں جذبہ حسد نے قابیل سے حابیل کا قتل کروا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ بنی اسرائیل بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کی وجہ سے یا حسد کی بنیاد پر جو ہے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس منفی جذبے سے پاک کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصلاح کیسے کرے اور حسد سے کیسے بچیں؟ اپنے دل کو جو ہے اس منفی رویے اور منفی جذبے سے کیسے پاک رکھیں؟ پہلی چیز یہ ذہن نشین کر لیں کہ حسد ہمارے دین، دنیا اور آخرت تینوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس نقصان کا جب ہمیں صحیح طور پر علم ہوگا کہ حسد ہمارے لیے جو ہے کتنا زیادہ نقصان دہ ہے، تو تب ہم حسد جیسی بیماری سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری کوشش یہ کریں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دل کو اس منفی رویے سے محفوظ رکھے اور اللہ کی تقسیم پر خوش رہیں۔
تیسرا یہ کہ جذبہ حسد کو رشک میں بدلنے کی کوشش کریں. دوسروں کو ملنے والی نعمتوں پر جلنے اور کوڑنے کی بجائے یہ تمنا اور دعا کریں کہ اللہ مجھ پر بھی اپنا فضل کر دے. قیامت کے دن قلب سلیم صحیح سلامت دل لے کر جانے والا کامیاب ہوگا. ایسا دل جو تمام منفی رویوں اور عقائد سے پاک ہوگا. کوشش کریں کہ اپنے دل کو حسد جیسی گندی بیماری سے پاک کریں. السلام علیکم.